جادو ایک حقیقت ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم وضاحت کے ساتھ جادوگروں کا ذکر کرتا ہے، اور قدیم زمانے سے انسانوں میں یہ ایک علم بہرحال رہا ہے، ایک فن رہا ہے۔ لوگ اس علم اور فن کو بروئے کار لا کر اس طریقے سے جادو کرتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کو سحر کہا جاتا ہے، اور جادو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کر لینا جس کا سبب ظاہر نہ ہو۔ جیسے ابھی آپ چل کر آئیں گے، آپ کا آنا، چلنا اور چل کر یہاں آنا، یہ ایک سبب ہے آپ کے یہاں ظاہر ہونے کا۔ اب ادھر سے کوئی چلتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا، اچانک یہاں سے کوئی ظاہر ہو جائے، اب اس ظہور کا کوئی سبب تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، سبب مخفی ہے، اس کو ہم سحر کہیں گے۔ یعنی کوئی ایسا کام جس میں سبب مخفی ہو اسے جادو کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ سبب ہوتا ہے لیکن مخفی ہوتا ہے۔ جادوگر اپنے جادو کے زور سے بس اتنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کام کے ہونے کے سبب کو لوگوں سے مخفی کر دیتا ہے، نظر بندی کر دیتا ہے۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ جادو کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی۔ جادو کی وجہ سے کسی چیز کی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، کسی چیز کی ماہیت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ جادوگر اپنے علم کے فن کے زور پر نظر بندی کر دیتا ہے، لوگوں کی نفسیات پر وہ اثر ڈالتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایسا ہوا ہے، حالانکہ ویسے ہوتا نہیں ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جو معجزہ ہے وہ براہ راست اللہ کا فعل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی سبب نہیں ہوتا۔ جادو کے پیچھے سبب ہوتا ہے لیکن مخفی ہوتا ہے، لیکن معجزے کا کوئی سبب نہیں ہوتا، کیونکہ جو اللہ کسی کام کی تخلیق سبب کی وجہ سے کرتا ہے، وہی اللہ اس کام کی تخلیق بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے۔ اور بعض اوقات معجزہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا ایک وظیفہ ہے، وہ چیز اپنا وظیفہ چھوڑ کر اس کی مخالف کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن معجزاتی طور پر اسماعیل علیہ السلام کے معاملے میں چھری نے اپنا کاٹنا چھوڑ دیا، یہ معجزہ تھا، اس کا کوئی سبب نہیں تھا۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن معجزاتی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں آگ نے اپنا اصل وظیفہ چھوڑ کر ٹھنڈک اختیار کر لی، یہ معجزہ تھا جو براہ راست اللہ کے حکم سے وجود میں آتا ہے، اور چیز کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے، حقیقت تبدیل ہوتی ہے۔ جبکہ جادو وہ کسی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ جو کائنات کے طبیعی قوانین ہوتے ہیں، یعنی جو فزیکل سورسز ہوتی ہیں، جادو اس کو ختم نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ان طبیعیاتی قوانین کو ختم کر دے، چیز کی حقیقت کو تبدیل کر دے۔ بس جادوگر اتنا کرتا ہے کہ اپنی چالاکی اور اپنے علم کی بنیاد پر سبب کو مخفی کر دیتا ہے۔ اور وہ سبب کو مخفی کیسے کرتا ہے؟ شیاطین کے ساتھ ایک معاہدے کے نتیجے میں۔ وہ معاہدہ کیسے ہوتا ہے کہ جادوگر طویل زمانے تک ناپاک رہتا ہے، ہر وہ کام کرتا ہے جسے اللہ نے منع کیا ہوتا ہے، خون کا استعمال کرے گا، نجاستوں کا استعمال کرے گا، گندی جگہوں پر رہے گا، شیاطین کو خوش کرے گا، اور شیاطین کو خوش کرنے کے بعد پھر ان کی کچھ امداد حاصل کر لیتا ہے، اور پھر شیاطین اپنی کارستانیوں کے ذریعے جادوگر کی مدد کرتے ہیں، اور جادوگر پھر اپنے اس فن کو بروئے کار لاتے ہوئے لوگوں کے سامنے کرتب دکھاتا ہے۔